سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، حسن خوبی کے ساتھ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان کا مہینہ اسلامی مہینوں کے حساب سے، ہجری حساب سے 8واں مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس ماہ میں ایک رات ہے جس کو کہتے ہیں شب برات۔ شادی والی بارات نہیں، کہیں شادی والی بارات سمجھو اور ولیمہ کھانے نکل لو۔ یہ شب برات، بارات تو با الف زبر با، را الف زبر را، تا ساکن، بارات، شادی والی بارات۔ یہ براءت حمزہ ہے، را کے بعد حمزہ ہے، شب براءت۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شب برات کی رات رکھی ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے احادیث میں، گرچہ جو احادیث میں فضیلت ہے وہ اتنی قوی نہیں ہے، لیکن ایک حدیث جب کئی صحابہ سے مروی ہو اور ایک حدیث جب کئی صحابی روایت کریں تو ان کا مجموعہ مل کر قوی بن جاتا ہے، اور اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ فضائل اعمال میں وہ حدیث معتبر ہے۔ ابھی شب برات، پہلے تو یہ سمجھیے ہمارا مزاج کیسا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جب عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، شب برات، شب قدر، تو ذوق شوق سے اس میں ہم شریک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ سور کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سور کھانا حرام ہے، ہم اس کو کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کیوں نہیں کھاتے ہیں بتائیے، بولیے۔ جب منع ہے اللہ کی طرف سے تو سود ہم کیوں کھاتے ہیں؟ اگر سور کا گوشت ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو پھر ہم جوا کیوں کھیلتے ہیں، سود ہم کیوں کھاتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ نے منع کیا ہے۔ اب یہاں تھوڑا گہرائی ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سور ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہماری طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، یہاں اللہ کے حکم سے ہم نہیں مان رہے ہیں۔ یہ باریکی سمجھیے،
سور کا گوشت ہم اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ ہماری طبیعت اس سے نفرت کر رہی ہے، اور سود ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہماری طبیعت وہاں چاہ رہی ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے جس طرح ہم سور کے گوشت کھانے سے رک رہے ہیں، وہی اللہ سود بھی حرام کیا ہے، تو آخر ہم سود سے کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ ہی بتائیے، جنازہ مسجد میں آیا ہے، وہ لوگ بھی جنازے میں شریک ہوئے ہیں جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے، ان سے ذرا پوچھئے آپ نماز جنازہ میں شریک کیوں ہوئے ہیں؟ وہ یہی جواب دیں گے، ظاہری جواب، اوپر سے جواب ان کا یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ فرض فرمائی ہے۔ تو ذرا آپ بتائیے، نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اس میں آپ شریک ہو گئے، لیکن 5 وقت نماز یہ تو فرض عین ہے۔ کیا چیز رکاوٹ ہوئی کہ آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا جنازے کی نماز میں آپ اس لیے شریک ہو رہے ہیں۔ اگر ہم شریک نہیں ہوں گے، خاندان والے، سوسائٹی والے ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے، انگلی اٹھائیں گے، اور نماز فرض جو 5 وقتہ ہے ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہماری طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ آخر کیا ہے؟ یہی عید کی نماز، یہی بقرعید کی نماز، یہی شب قدر، یہی شب برات جب آئے گی، آپ دیکھیں گے لوگ جاگتے ہیں رات کو، اور لوگ صرف جاگنا ہی بس سمجھ لیے کہ جاگو، بس چائے بناؤ پیو، ہوٹل بازی کرو، جاگو۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے اچھا آپ مت جاگو۔ اگر صرف جاگنے ہی کو عبادت سمجھتے ہو تو اس سے اچھا مت جاگو، اس لیے کہ جاگنا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ جاگ کر عبادت کرنا ہی اصل ہے۔ لیکن ہم وہاں جو ہے اکٹھا ہو جاتے ہیں، چائے چلتا ہے، قہوہ چلتا ہے، وہاں تو ہم شریک ہو گئے، لیکن کیا بات ہے ہم نماز میں نہیں آتے، جمعہ نہیں پڑھتے اور نماز نہیں پڑھتے، طبیعت ہماری کہہ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، آدمی اپنی طبیعت کے مطابق چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی طبیعت کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس آسمان کے نیچے اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کی پرستش اور پوجا ہوتی ہے، سب سے زیادہ خطرناک نفس کی پوجا ہے کہ آدمی کی طبیعت میں جو آئے وہ کر لے۔ ہم نماز شب برات میں اکٹھا ہو گئے، اپنا گھر سجا لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے، لیکن پتہ یہی چل جاتا ہے کہ تم کو کتنا اسلام سے محبت ہے، کتنا دین سے محبت ہے۔ جس طریقے سے آج تم اکٹھا ہوئے ہو، اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو پھر وہی اللہ 5 وقت مؤذن بلاتا ہے، مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اور اسی شب برات میں اکٹھا ہو کر ایسی خرافاتیں کی جاتی ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لو تو نہیں پڑھیں گے۔ ابھی یہی معراج گزری ہے، معراج، شب معراج، ہم کو خود رپورٹ ملی، ایسی عورتیں نے اس رات میں 20 رکعت، 40 رکعتیں نمازیں پڑھی ہیں۔ اور اس اتفاق سے میں اس دن بھیونڈی گیا، ابھی پروگرام بھی ہو رہا، گلچھرے اڑا رہے ہیں ان کے مولانا۔ مجھ کو تو اتنا جوش ہے، میں نے ایک ساتھی سے کہا بھی جی کہتا ہے اسٹیج ہی پہ جاؤں اور اسی سے سوال کروں، وہی جو عالم تقریر کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ کس حدیث میں اور کس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فضیلت بیان فرمائی؟ لیکن نہیں، پبلک کو چوتیا بناؤ، بے وقوف بناؤ۔ ہمارے ساتھی نے کہا بھی ارے مولانا چھوڑو، اندر سے تو ایمان ہے، یہ غلط بات سنو، اندر سے کچھ ہونا پھر کہاں ایمان ہے؟
تو اس طریقے سے اب جن لوگوں نے 40 رکعتیں پڑھی، 20 رکعتیں پڑھی، پورا یعنی سجا ہوا ہے گھر، آج بھائی یہ ہے بٹ رہا ہے حلوہ، میرے گھر بھی آتا ہے، ہم تو نہیں کھاتے ہوتے ہیں، کہاں بیچتے ہیں کیوں بتاؤں آپ کو۔ لیکن یہ چیز اگر ان سے کہو کہ آپ نے عشاء کی فرض پڑھی، نہیں عشاء فرض نہیں پڑھی، ہم نے وتر بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن رات بھر پتہ نہیں کون کون سی نماز پڑھیں گے۔ اب یہ شب برات جو اسی مہینے میں ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں میں لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام 900 سال، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم تبع، کتنی بڑی بڑی قومیں، عمریں ان کی بہت ہوتی تھی۔ یہ امت 60-70 ایسے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہانے سے کبھی شب قدر رکھا، کبھی شب برات رکھا، کبھی عید کی رات، کبھی بقرعید کی رات، کبھی جمعہ کی رات، کبھی عرفات کی رات، کبھی شب برات کی رات، یہ رکھ کر اللہ نوازنا چاہتے ہیں۔ یوں تو ہر رات میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، منادی اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے، کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو میں دور کر دوں، وہ آئے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہ اللہ کی طرف سے روز اعلان ہوتا ہے، روز آخری پہر میں جب تہجد لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ ایسے غافلوں کو سلا دیتے ہیں جو رات بھر جاگ کر موبائل پر چیٹنگ کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، یا موبائل میں گپ شپ اور موبائل میں نیٹ پر گندی چیزیں، فلم اور دوسرے ڈرامے دیکھتے ہیں۔ جب آخری پہر ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے ان لوگوں کو سلا دو۔ یہ جو رات بھر چیٹنگ کر رہے ہیں موبائل میں، ان کا چہرہ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب یہ وقت آ رہا ہے جہاں میرے نیک بندے، میرے اولیاء، اللہ کے نیک اور صالحین بندے اب میرے سامنے کھڑے ہوں گے، اس لیے ان کو سلا دو، میں ان کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اب یہ وقت ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بار بار اب اس رات میں جو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگ لے، جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، آدمی اگر تہجد کی نماز پڑھ لے دن بھر اس کو سستی آ ہی نہیں سکتی۔ ٹرائی کر کے دیکھ لو، نہ تجربہ ہو۔ 2 رکعت حدیث میں ہے نہیں، آدمی جب سوتا ہے شیطان گرہ لگا دیتا ہے، لیکن جب آدمی اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے وضو کرتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہے، گرہ ساری کھل جاتی ہے، پھر دن بھر آدمی حساس بساس چوکنا پھرت رہتا ہے۔ یقین نہ ہو تو 2 رکعت کسی دن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ سے دعا کرو، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ لیکن شب برات یہ تو روز اعلان ہوتا ہے، لیکن شب برات کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر فجر تک یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مال و دولت روزی چاہنے والا، عافیت چاہنے والا، تندرستی چاہنے والا، اولاد چاہنے والا، کپڑا چاہنے والا، چیزیں چاہنے والا، میں اس کو دوں، ہے کوئی مانگنے والا۔ یہ برابر کب سے اور رات میں آخری پہر یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن شب برات کے دن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اعلان چالو ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ رات آئی ہے، شب برات کی رات جب آئی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پھر آپ اچانک اٹھ کر کے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جنت البقیع میں۔ کیا کرنے کے لیے؟ جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
کوئی احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں نہیں تو یہ بھی اٹھ کر پیچھے پیچھے چل دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں تو جا کر کیا دیکھتی ہیں کہ میں تو جو سمجھ کر آئی تھی وہ تو غلط نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں جنت البقیع میں مردوں کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی عائشہ جو تم سوچ رہی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا، ایسا کیسے ہو سکتا. آج کی رات تو وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کی تعداد 20,000 تھی. اب جوڑیے ہر بکری پہ کتنا بال ہوتا ہے اور اس کے بال کے برابر، مطلب یہ کہ بے شمار بے حساب لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت کرتے ہیں. اور یہ اعلان بار بار ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے لوگوں کی بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو مشرک ہوگا. جو مشرک ہوگا. نمبر 2 اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو کینہ پرور ہوگا، اپنے دل میں کسی کے متعلق کینہ بغض حسد وغیرہ رکھا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اور اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی. اب ہم سوچیں، ہم شراب پینے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. گناہ صغیرہ ہوتا ہے ایک گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ آدمی وضو کرتا ہے، گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ صغیرہ وہ ہے جس پر جناب رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعید نہ سنائی ہو جہنم کی یا لعنت کی یا غضب کی. یہ ہے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ. اور جس پر وعید ہو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اب کینہ اور شرک اور ناحق قتل کرنا یا شراب کی عادت اور لت یہ سب گناہ کبیرہ ہے. ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی. کب؟ جب تک کہ وہ اپنے اس عمل سے باز نہ آ جائے اور توبہ نہ کر لے کہ اب آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اگر اس کام سے بعد کی اس کی نیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے. اور یہ اعلان برابر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی رہتی ہیں. اب اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر احادیث ہم دیکھیں گے تو تمام احادیثوں کو ملا کر جو خلاصہ نکلتا ہے کہ اس کی رات میں آدمی کو عبادت کرنا چاہیے اور اس کے دن میں آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کا قبرستان جانا ثابت ہے. توجہ سے سنیے. اس لیے اگر قبرستان جانا ہے تو بغیر تدائی کے، یعنی ان کو اکٹھا مت کرو، آؤ چلو قبرستان، آپ کو جانا ہے چپ چاپ نکل جائیے. مجمع لگا کر اکٹھا کر کے قبرستان جانا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح اس رات میں قمقمے اور چراغا کرنا. اور کیا کرتے ہیں؟ بولو ہم کو کیا کرتے ہیں پھر بتاؤں گا نا. پوچھ لو. پوچھو گے نہیں؟ حلوہ کھاتے ہیں؟ حلوہ ارے بولو نا بھائی، اب پوچھو گے تب نہ نکلے گا انشاءاللہ. حلوہ ہے. کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے
تو کہا شعبان میں ہوئے تھے؟ شعبان میں تھوڑی شہید ہوئے تھے، تو شوال میں ہوئے تھے، تو شوال میں کھانا حلوہ، شعبان میں کیوں کھا رہے ہو؟ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے، ان کی شہادت کی وجہ سے حلوہ کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں مجھ کو بتا تب میں جواب دوں گا بھائی۔ تو وہ بھی تو شوال میں ہوا، شعبان میں تھوڑی ہوا ہے۔ جو چیز ثابت ہے کیا؟ نمبر 1، قبرستان جائیے بغیر لوگوں کو اکٹھا کیا، اگر آپ کو جانا ہے آپ چلے جائیے۔ اس رات میں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ روحیں گھر آتی ہیں، ہے نا؟ کوئی نہیں آتا ہے، کہیں روحوں کے تصور سے سمجھو روحیں آتی ہیں اور کوئی جنات آ جائے گا۔ روحیں کہاں آتی ہیں؟ کہاں سے ثابت ہے؟ کچھ نہیں ہے، روحیں آتی ہیں۔ تو نمبر 1، قبرستان جانا بغیر اکٹھا کیے جائیے، ایصال ثواب کریے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ثابت ہے۔ نمبر 2، اس رات میں عبادت کرنا۔ عبادت کرنا کیا کرنا؟ بولو، جاگنا نہیں، عبادت کرنا۔ کہیں یہ سمجھو جاگنا، اس لیے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، آئیں گے جاگیں گے شاہ بن رہے، یہ سب کیا مطلب؟ سو جاؤ بھائی۔ کسی بزرگ کا واقعہ، حضرت شیخ سعدی، ان کے صاحبزادے تھے، یہ تہجد کے وقت میں اپنے صاحبزادے کو اٹھائیں، صاحبزادے نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد ان کے دل میں ایسے کیسے لوگ ہیں یار، یہ سب پڑے ہوئے ہیں، کوئی تہجد نہیں پڑھ رہا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹے تیرا سو جانا اچھا تھا، سمجھے نہیں؟ تیرا سو جانا اچھا تھا، تو اٹھ کر کے بجائے اس کے نیکی کرتا لوگوں پہ تنقید کر رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں آج کی رات اور لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تو ذرا دل پاک صاف ہے، نہیں تو سارا عمل خراب ہو جائے گا۔ آپ کو عبادت کرنا ہے کریے، اس میں کوئی نماز ثابت نہیں ہے، سن لیجئے کنفرم، کوئی بھی نماز اس رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو عبادت کرنا ہے آپ عبادت کیجئے تنہا، وہ بھی گھر میں۔ مسجد میں آنا ہے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے نہیں لانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مجھے بتائیے، حدیث میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تو کہاں سے لے گئے ہیں؟ مسجد سے کہ گھر سے؟ بولو، گھر سے گئے ہیں نا۔ یہ تنہا عبادت کرنے والی رات ہے۔ اگر کسی آدمی سے کچھ ملتا ہے، کوئی بڑے آدمی سے ملاقات کرنی ہے اور وہ کہہ دے کہ تم مجھ کو فلاں تاریخ میں اکیلے ملنا، اور یہ جو ہے کئی لوگوں کو لے کے چلا جائے، بتائیے ناراض ہو غصہ ہوگا؟ یہ رات ایسی ہے، دھیان سے سن لیجئے، یہ رات ایسی ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سال میں کتنے لوگ مریں گے، اس سال میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے، اس سال میں کتنے لوگ مالدار ہوں گے، کون غریب ہوگا، کس کو کتنا روزی ملے گی، یہ تمام اس رات میں طے ہوتا ہے۔ ابھی آپ بولیں گے میں نے تو سنا ہے شب قدر میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو سن لیجئے اس کا جواب۔ شب برات میں بجٹ تیار ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ شب برات میں بجٹ تیار ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کو اس سال کروڑ پتی بنا دیا جائے گا انشاءاللہ، اور ایک بڑا عالم بنا دیا جائے گا، باعمل عالم بنا دیا جائے گا۔ حاجی صاحب کی 4 دکان اس سال ہو جائے گی، حج بھی کرنے جائیں گے۔ فلاں آدمی کو اتنی ترقی ہوگی، اس کو ولیوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ یہ سب لسٹ بنتی ہے اور لسٹ بجٹ تیار ہوتا ہے، اور تیار ہونے کے بعد فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، اس کی پاسنگ ابھی نہیں ہوتی ہے، سمجھے نہیں؟
حکومت جب کوئی بجٹ تیار کرتی ہے تو اپنے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو دکھاتی ہے کہ نہیں دکھاتی ہے؟ پھر کسی تاریخ میں وہ بجٹ پاس ہو جاتا ہے، شب برات میں بجٹ تیار ہوتا ہے اور شب قدر میں پاس ہو جاتا ہے۔ شب برات میں بجٹ تیار ہوتا ہے اور شب قدر میں پاس ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنا بجٹ تیار کروانا ہے تو شب برات کی قدر کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ مایوس ایک دم نہیں ہونا۔ اگر آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، نفسانی خواہشات سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، دنیا بھی چاہتے ہیں آخرت بھی چاہتے ہیں، اس رات کی قدر کریے اور اللہ سے مانگیے، اس لیے کہ یہاں خود اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، مانگو مجھ سے مانگو۔ اور ہم سب جانتے ہیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو پروردگار اعلان کر رہا ہو اس کے خزانے میں بھلا کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ مانگنے والے تھک جائیں گے، اس پروردگار کا خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اس رات کی قدر کرتے ہوئے ہم تنہا جو بھی عبادت کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، سو جائیں۔ اگر نیند آ رہی ہے کوئی ضروری نہیں ہے رات بھر عبادت کرو، 2 رکعت پڑھ لو، سو جاؤ، توفیق ہو پھر آخر میں جو ہے اٹھ کر کے تہجد کے وقت 2 رکعت پڑھ لو، کوئی ضروری نہیں زبردستی جاگو، زبردستی جاگنا بھی منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی جاگنے سے منع ہے کہ ایسا نہ ہو تمہاری زبان سے کوئی الٹا سیدھا لفظ نکل جائے، بجائے اس کے تمہارے خسارہ ہو جائے۔ نیند آ رہی ہو تو سو جاؤ۔ عبادت جب پھرتی رہے، چوکنا رہو، احساس میں پھرت ہوں تو ہی کرو، ورنہ سو جاؤ۔ لیکن کم سے کم اگر نہیں کر سکتے اس رات میں عشاء کی جماعت کے ساتھ اور فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ اگر یہ کر لیے تو سمجھ لو تم تمام رات عبادت کر لیے۔ لیکن میرے دوست اگر عشاء اور فجر پڑھ لو گے، اسی میں رائے دے رہا ہوں کہ عشاء کے بعد اگر نہیں اٹھنا، طبیعت نہیں اٹھ پا رہے، 2 رکعت تہجد کی نیت پڑھ لو اور اسی میں خوب دعائیں مانگ لو۔ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے دن میں روزہ رکھو، روزہ رکھنا بھی مستحب۔ ہماری عادتیں عام طور پر ہوتی ہے، اگر کوئی روزہ رکھ لیا نا تو ڈینگیں مارتا، ارے مفتی صاحب پان کھا رہے ہیں، آج تو روزہ تھا، ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی آپ کو رکھنا رکھو نا، مجھ کو پان کھانے دو، ہم کو رکھنا ہوگا رکھیں گے، اس میں کیا ہے؟ رکھیں گے ہم کو ثواب، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، رکھیں گے تو ثواب، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ اب کوئی کہہ دے میں پڑھ رہا ہوں بیٹھ کر کے، پان کھا رہا ہوں اور پڑھ رہا، ارے آج تو شب برات ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اپنا کام کرو نا بھائی۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس رات کو عبادت کرنا ہے۔ دن میں روزہ۔ نمبر 3، قبرستان جائیے آپ تنہا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، بس اپنی قسمت آپ چمکا لیجئے، اس رات کی قدر کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی سوال ہو، پوچھ لینا انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔